الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. قابل قدر، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، انسانی تاریخ میں جن لوگوں سے اللہ نے بڑا کام لیا ہے، عمومی طور سے وہ سب وہ حضرات تھے جو گہرا علم رکھتے تھے، جو علماء ربانیین تھے. چاہے اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کیا ہو، یا بڑے بڑے تجدیدی کام کیے ہوں، یا بڑے بڑے مدارس و مراکز یا تنظیموں کا قیام عمل میں آیا ہو، یہ سب ان حضرات کی طرف سے عمل میں آیا جو گہرا علم رکھتے تھے، جو علماء ربانیین میں سے تھے. یہ سارے وہ حضرات تھے. جب یہ پوری انسانیت تاریکی میں ڈوب چکی تھی اور ہر طرف شرک اور کفر ہی کفر تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ اب اس پوری دنیا کو ایک ایسی کتاب دی جائے جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہدایت ہی ہدایت ہو، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کی تاریخی چھٹے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے زیادہ علم دیا تھا. اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. پھر اللہ کے نبی سے اللہ نے بہت تجدیدی کام لیے، دینی کام لیے، اور اپنا قرآن کریم اتارا. پھر اس کے بعد جب حدیثوں کا ایک بڑا کام اللہ نے لینا چاہا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لیا، حضرت ابو ہریرہ سے لیا، اور یہ سارے وہ حضرات تھے جو گہرا علم رکھتے تھے. پھر دور جب تھوڑا آگے بڑھا اور حدیثیں گڑی جانے لگی، اللہ کی طرف اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی جانے لگی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے تدوین حدیث کا کام لیا، حدیثوں کو جمع کرنے کا کام لیا، اور حدیثوں میں فرق کرنے کا کام لیا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی گڑی ہوئی ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے امام بخاری، امام مسلم، امام احمد ابن حنبل، امام ابن مالک اور معطا کے مصنف، یہ سارے حضرات کا اللہ نے انتخاب کیا. یہ سارے وہ حضرات تھے جو خوب گہرا علم رکھتے تھے، جو علماء ربانیین میں سے تھے. پھر دور تھوڑا آگے بڑھا، بلکہ کام تو اور پہلے سے شروع ہو چکا تھا کہ اس وقت تدوین فقہ کی ضرورت تھی. یعنی بہت سارے ایسے مسائل پیش آ رہے تھے اور آنے والے زمانے میں پیش آتے جن کے حل کی ضرورت تھی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایسے علماء کی جماعتیں تیار کی جنہوں نے تدوین فقہ پر کام کیا، جنہوں نے مسائل کو جمع کیا، سوالات کو جمع کیا، ان کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں تلاشا، اور پھر تدوین فقہ کا کام عمل میں آیا.
پھر بعد کے دور آئے اور بڑے بڑے فتنے امت کے اندر آئے. کبھی خلق قرآن کا مسئلہ آیا تو اللہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. کہیں ہندوستان کے اندر اکبر کا فتنہ آیا دین الہی کے نام سے تو اللہ نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. پھر دور تھوڑا آگے بڑھا اور تجدید دین کی ضرورت تھی. ایسے علماء کی ضرورت تھی جو اب آ کر دین کی تجدید کریں. اب وہ آ کر مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکیں تو اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. اللہ نے شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. یہ سارے وہ حضرات ہیں جن سے اللہ نے بڑے کام لیے. یہ سب وہ حضرات ہیں جو گہرا علم رکھتے تھے. یہ سارے گہرے علم رکھنے والے حضرات تھے. یہ سب وہ حضرات تھے جن کے اندر مطالعے کا ذوق تھا. یہ سارے وہ حضرات تھے جن کے اندر قرآن و حدیث سے نچوڑ نکالنے کی صلاحیتیں موجود تھیں. قرآن و حدیث سے ہیرے اور موتی نکالنے کی صلاحیتیں موجود تھیں. یہ سارے وہ حضرات تھے. ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں, کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جو بس یوں ہی ایسی پڑھ لیتا ہو اور بس یوں ہی اس کو تھوڑا سا علم ہو اور اللہ نے اس سے اتنے بڑے کام لے لیے ہوں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یہ سب بڑے گہرے علم رکھنے والے تھے. پھر دور تھوڑا آگے بڑھا. اس ملک کے اندر انگریزوں کا قبضہ ہوا. اس دور میں بھی جو علماء کی جماعت نکل کر آئی, چاہے وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہوں یا وہ مولانا قاسم نانوتوی ہوں یا وہ دیگر حضرات حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی ہوں یا وہ دوسرے دیگر بڑے علماء کرام ہوں جن سے اللہ نے اس ملک میں کام لیا, انہوں نے اس دیش کو, اس ملک کو آزاد کرایا. اور پھر جب ان علماء کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اب دفاع کریں, تو اب ہمیں اپنے علم کی تو کم از کم حفاظت کرنی ہے, تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا مولانا قاسم نانوتوی کے ذریعے. پھر دور تھوڑا آگے بڑھا. پھر ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا مولانا علی منگیری کے ذریعے. پھر ایسے کچھ علاقے تھے جہاں لوگ مرتد ہو رہے تھے, اسلام کو چھوڑ رہے تھے, کیونکہ غیر مسلموں کی طرف سے شدتی تحریک چل رہی تھی جس میں مسلمانوں پر یہ محنت کی جا رہی تھی کہ مسلمان گھر واپسی کر لیں, مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں. تو اس وقت تبلیغی جماعت کی تحریک کھڑی ہوئی مولانا الیاس کاندھلوی کے ذریعے. یہ سارے وہ حضرات تھے جو گہرا علم رکھتے تھے, جو علماء ربانیین میں سے تھے, جن کے اندر مطالعے کا ذوق تھا, جن کے اندر پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا اور آداب کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا. خود اب ہم موجودہ دور پر آئے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھیں, جن کی تصنیفات سے, جن کے لٹریچر سے, جن کی لکھی ہوئی چیزوں سے پوری دنیا کے علماء فائدہ اٹھا رہے ہیں, پر ان کے لکھے ہوئے سے اپنے بیانات میں اس کا اظہار کر رہے ہیں, اس کا استعمال کر رہے ہیں. اس دور کے اندر مولانا سجاد نعمانی صاحب کو دیکھ لیجیے, جو زمینی لیول پر زمینی اعتبار سے بہت کام کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے حضرات, آپ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو دیکھ لیجئے, جنہوں نے ایک بڑا لٹریچر علماء ربانیین کے لیے, عوام کے لیے تیار کر دیا ہے. بڑے بڑے مسائل پر ان کی بہت ذخیر کتابیں موجود ہیں. آپ مولانا اکرم ندوی کو دیکھ لیجئے, جو برطانیہ کے علاقے میں اور لندن کے علاقے میں اور مسجد اقصی کے علاقے میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور ایسی ایسی بعض کتابیں لکھی ہیں جو اسلامی تاریخ میں آج تک نہیں لکھی گئی. محدثات پر بہت بڑی ان کی کئی جلدوں میں کتاب آ چکی ہے. ماشاءاللہ اللہ کام لے رہا ہے. بہت سارے حضرات, ابھی ماضی قریب میں مولانا ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہو گیا. ایک بڑی عظیم شخصیت تھی, کئی اداروں کے بانی تھے, کئی تنظیموں کے بانی تھے, کئی تحریکوں کے بانی تھے, اور بہت زبردست اللہ نے ان سے کام لیا تھا. چاہے وہ ماضی قریب ہو یا ماضی بعید ہو یا موجودہ دور ہو, جتنے بھی لوگوں سے اللہ عالمی اعتبار سے دین کا کام لے رہا ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو علماء ربانیین میں سے ہیں, جو گہرا علم رکھتے ہیں, جن کے اندر مطالعے کا ذوق ہے, جو خوب پڑھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں. اب ہم اسلام پر آتے ہیں کہ اسلام علم کے بارے میں کیا کہتا ہے.
قرآن کریم کے اندر تقریباً 78,000 الفاظ آئے ہیں، 78,000 ورڈز قرآن کے اندر آئے ہیں۔ ان کے اندر سب سے پہلا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ علم کے تعلق سے استعمال کیا ہے، پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے قرآن نے استعمال کیا ہے۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا اپنی سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی آیت میں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلا قرآن نے جو لفظ وحی نازل ہونے کے اعتبار سے استعمال کیا ہے وہ اقرا کا لفظ استعمال کیا ہے، جو امر کا صیغہ ہے، جس کے اندر قرآن نے کہا پڑھو بسم ربک الذی، اس پروردگار کے نام سے خلق جس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد قرآن نے دوسری آیت میں بیان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو کسی ایسے راستے پر چلے گا جس میں اس کو علم کی تلاش، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دے گا۔ یعنی کوئی انسان جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں داخل ہو، کسی استاذ کو پکڑ لے، کسی کی شاگردی اختیار کر لے اور پھر ان سے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے وہ ان کی شاگردی اختیار کرے اور ان سے پڑھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دے۔ اب ایک سوال ہے کہ اگر ہم نے علم نہ سیکھا تو کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر انقلاب آ جائے یا آنے والے حالات کے اندر انقلاب آ جائے تو اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ گہرا علم حاصل کرنا پڑے، عالم ربانی بننا پڑے گا، علماء ربانیین کی صحبت اٹھانی پڑے گی، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ کتنے سارے فتنے اس دور کے اندر ہیں، اگر کوئی غیر مسلم جن کے ہزاروں اشکالات اسلام سے متعلق ہیں، مسلمانوں سے متعلق ہیں، اگر وہ بھرے مجمع میں ہم سے وہ سوال کر لیں، کیا ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم بھرے مجمع میں ان کا جواب دے سکیں اور اس طرح سے جواب دے سکیں کہ عوام مطمئن ہو جائے؟ ابھی وہ ہم سے سوال کر لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی بہت کم عمر میں ہوئی اور اللہ کے نبی کی عمر بہت زیادہ تھی، کہ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ہم کیا عقلی اور نقلی طور سے ان کو جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی وہ ہم سے کہہ دیں کہ اسلام کے اندر مردوں کو تو اجازت ہے 4 نکاح کرنے کی، 1 نکاح کرا، پھر دل چاہا تو دوسرا کر لیا، پھر دل چاہا تو تیسرا کر لیا، پھر دل چاہا تو چوتھا کر لیا، لیکن اگر یہی معاملہ کسی عورت کے ساتھ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دوسرا نکاح کرے تو اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا، تو کیا یہ انصاف ہے یا نا انصاف ہے؟ اگر وہ یہ ہم سے سوال کر لے تو کیا ہم عقلی اور نقلی طور سے اس کو جواب دے سکتے ہیں؟ وہ ہم سے سوال کر لیں کہ اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ کیا ہم عقلی اور نقلی طور سے، عقلی اور نقلی دلائل سے اس کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے؟ کوئی ہم سے طلاق کے مسئلے پر بات کر لے، کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ تم جو لاؤڈ اسپیکر پر اذانیں دیتے ہو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ کیا ہم جواب دیں گے ان کو؟ کیا اس کے جوابات ہمارے پاس عقلی طور سے، نقلی طور سے تیار ہیں؟ کیا ہم توحید کو، اللہ کے ایک ہونے کو ویدوں سے، دوسری مذاہب کی کتابوں سے، ان کے حوالوں سے کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے؟ کیا ہم ان کی کتابوں سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام ہی آخری مذہب ہے؟ اس دنیا کے بنانے والے ایشور گاڈ لارڈ اللہ کی طرف سے ان الدین عند اللہ الاسلام ہی ہے، کیا یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا اتنی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے؟
اور کتنے سارے اشکالات ملحدوں کی طرف سے، کتنے سارے اشکالات ہیں۔ آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا ایکس ملحد کے نام سے، جو پڑوس ملک کا ایک نواسی ہے، ایک انسان ہے، وہ کیسے کیسے اشکالات کرتا ہے۔ جو دہریے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، یا جو غیر مسلم ہیں، جو نفرت کا کام کر رہے ہیں، کیسے کیسے وہ اسلام پر اشکالات کرتے ہیں، سیرت پر اشکالات کرتے ہیں، قرآن پر اشکالات کرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر اشکالات کرتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس ان کے جوابات موجود ہیں؟ اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر بہت سارے گروہ اور جماعتیں ہیں، وہ کیسے کیسے اشکالات کرتے ہیں، کیسے کیسے الزامات لگاتے ہیں۔ کیا ان کے جوابات ہمارے پاس تیار ہیں؟ کیا ہم اس دور سے تیار ہیں؟ اتنی ساری بہت ساری صلاحیتوں کی ضرورت ہے موجودہ حالات میں کام کرنے کے لیے۔ کیا ہمارے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا جس میں ہمیں عالم عربی کو مخاطب کرنا ہے، ہمیں سعودی عرب، ہمیں دوسرے ممالک چاہے وہ قطر ہو یا دوسرے جو عربی ممالک ہوں، ان کو مخاطب کرنا ہو، ان کو بتانا ہو، ان کی غلطیوں کو واضح کرنا ہو، کیا ہماری ایسی عربی ہے؟ کیا ہمارے اندر ایسی عربی بولنے کی صلاحیت ہے، یا ایسا عربی میں مقالہ لکھنے کی صلاحیت ہے؟ اور بلکہ صلاحیتیں تو ایسی ہونی چاہیے، عالم تو ایسا ہونا چاہیے جو عالمی اعتبار سے عالم ہے، جو پوری دنیا کو مخاطب کر سکے۔ انگریزی میں بھی اس کی ایسی صلاحیت ہو کہ جب یورپ کو مخاطب کرنے کی بات آئے، انگریزوں کو مخاطب کرنے کی بات آئے، تو اس کے اندر انگریزی بولنے کی ایسی صلاحیت ہو، لکھنے کی ایسی صلاحیت ہو کہ وہ بات اپنی پہنچا سکے۔ اور پھر خود ہمارے ملک میں کتنی ساری ایسی زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں، کتنی زبانیں اس میں سے ہمیں آتی ہیں۔ بہت ساری صلاحیتوں کی ضرورت ہے، علم گہرا ہو، اس کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پر نظر ہو۔ کیا ابھی اگر کوئی ہمیں قرآن کریم دے دے، کہیں سے بھی کوئی آیت کھول کر دے دے اور کہے کہ اس کا ترجمہ کیجئے، اس کا پس منظر بتائیے، اس سے متعلق وہ واقعہ ہے وہ بتائیے، کیا ہمارے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ہم اس کا جواب دے سکیں؟ کوئی حدیث ہمارے سامنے کوئی پیش کر دے اور کہے نبی کے بارے میں بتائیے، اس حدیث کی صحت کے بارے میں بتائیے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، تو کیا اتنی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے؟ اسی طرح سے فقہی کتنے سارے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے کیسے کیسے مسائل ہیں، کیا ہمیں سب معلوم ہے؟ بہت ساری مسائل، یہ تو چند موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کے علاوہ بہت گہرے علم کی صلاحیت کی ضرورت ہے، پھر روحانی صلاحیت کی ضرورت ہے کہ اللہ والے بن جائیں، عالم ربانی بن جائیں، اسی طرح سے بولنے کی صلاحیت کی ضرورت، مقالہ لکھنے کی صلاحیت کی ضرورت، اور بھی دیگر صلاحیتوں کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں کانسٹیٹیوشن اور سمویدھان کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ پورے دیش کے اندر سمویدھان پر کتنے حملے کیے جا رہے ہیں، دستور ہند پر کتنے حملے کیے جا رہے ہیں، کتنے سارے ہمیں قوانین معلوم ہیں کہ ہم اپنی عوام کو بتا سکیں کہ ان کی آزادی آپ کو پہلے سمویدھان دے چکا ہے۔ کیا ہمیں ان کے آرٹیکل نمبر معلوم ہے؟ جب ہمیں نہیں معلوم جو ہم رہنما بننے جا رہے ہیں تو عوام کو کیا معلوم ہے؟ اسی طرح سے ملک کے اندر آج 100 سال ہو گئے، کچھ نفرتی لوگوں کو محنت کرتے کرتے ان کی تاریخ ہمیں کتنی معلوم ہے، ہمیں ہندوتواد کی تاریخ کتنی معلوم ہے، ہمیں کتنا معلوم ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے اس کی شروعات کی، جنہوں نے اس پر محنتیں کی تھی، جنہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا، ایک نظریہ بنایا تھا، اور پھر کچھ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور پھر وہ آگے چلتا رہا، اور آج ملک اتنی نفرت پر پہنچ چکا۔ اس کی ہمیں کتنی تاریخ معلوم ہے؟ جب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ باطل کی کیا تاریخ ہے، ان کے کیا منصوبے ہیں، آگے کے ان کی کیا عزائم ہیں، تو ہم زمینی اعتبار سے کیا کام کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری جو موٹی موٹی باتیں بتائی گئی ہیں، ان سب کا علم ہونا ضروری ہے، اور ساتھ میں بہت سارا علم ہونا ضروری ہے، تب جا کر ہم ایک بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اب عالم ہمیں بننا ہے، یہ ہم نے طے کر دیا۔ اب عالم بننا کیسے ہے؟ صرف علم اتنا آ جانا جتنا بھی بتایا گیا یہ صرف کافی نہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف ہم نے یہ عرض کیا کہ بڑے بڑے کام اللہ نے ان لوگوں سے لیے جن کے پاس گہرا علم تھا، وہاں
دوسری طرف یہ بھی عرض کرنا ہے کہ بڑے بڑے جو فتنے بھی وجود میں آئے ہیں وہ بھی علماء کے ذریعے سے آئے ہیں، جو علماء ربانیین نہیں تھے بلکہ سو تھے۔ آپ دیکھ لیجیے قادیانی کا فتنہ جب اٹھا تو قادیانیت، جو غلام احمد قادیانی تھا، اس سے کوئی یوں ہی متاثر نہیں ہو گیا، بلکہ وہ بہت زبردست عالم تھا، بہت گہرا علم رکھتا تھا، بہت اچھی اس کی صلاحیت تھی، لیکن وہ عالم ربانی نہیں بن پایا بلکہ عالم سو بن گیا۔ اور پھر اس کے علم کے ذریعے سے فتنہ پھیلا، اس کے علم کے ذریعے سے لوگ مرتد ہوئے، اس کے علم کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا لوگوں نے انکار کیا، اس کے علم کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایک نئے مذہب جو باطل مذہب تھا وہ وجود میں آیا۔ اسی طرح سے بہت سارے حضرات، چاہے وہ بدعت کی شروعات ہو یا بہت سارے، آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے، ایسے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھی جس میں بغیر نقطے والے الفاظ کا استعمال کیا، اتنی زبردست صلاحیت تھی، لیکن وہ دین الہی کے معاون تھے، وہ ایک نئے دین کے معاون تھے، ایسے ایسے حضرات۔ تو یہ نہیں کہ صرف علم بہت آ گیا تو اللہ کام لے لے گا، علم بہت آ گیا لیکن اس کے ساتھ اس علم کی روحانیت آ جائے، عالم ربانی بن جائے، علماء ربانیین کی صحبت اٹھا لیں، اس کے بعد پھر اللہ انشاءاللہ ایسا کام لے گا، ایسا عالم بنائے گا جیسے عالم کی اس امت کو ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے۔ اب اسلام نے صاف صاف بتا دیا وہ عالم کیسے ہوں گے۔ سب سے پہلے بتایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، لیکن یہ نہیں کہ صرف بس یوں ہی پڑھ لو، لیٹے لیٹے پڑھ لو، بے ادبی سے پڑھ لو، کتابوں کی بے ادبی کر کے پڑھ لو، اساتذہ کی بے ادبی کر کے پڑھ لو، اپنے مدرسے اپنے مادر علمی کی بے ادبی کر کے پڑھ لو، بے وضو پڑھ لو، نہیں، بلکہ قرآن نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا، کسی گدی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھنا، کسی دنیاوی منصب کو حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھنا، کسی دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھنا، لوگ عالم کہیں، لوگ مفتی صاحب کہیں، لوگ کہیں بڑے ماشاءاللہ بزرگ اور نیک ہیں، اس لیے نہیں پڑھنا، بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ یہ جو امت تاریکی میں جاتی جا رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے پڑھنا ہے، اپنے جنت کے راستے آسان کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اس لیے پڑھنا ہے۔ اور جتنے سارے فتنے اٹھ رہے ہیں یا اٹھیں گے ان کا مقابلہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات قرآن نے بیان فرما دی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس آیت کے اندر اللہ نے ڈیفینیشن بیان کر دی علماء کی، عالم کی، کہ اے لوگوں تم تو کہتے ہو کہ اس ادارے سے فارغ تو عالم، اس ادارے سے فارغ تو عالم، اب سن لو اللہ کے نزدیک کون عالم ہے، اللہ کی لسٹ میں کون علماء ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی جس نے علم حاصل کیا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، اصول تفسیر کا علم، عربی ادب کا علم، یہ سب علم حاصل کر لیا، اس کے بعد وہ اس پر عمل کرنے والا ہو، وہ ڈرنے والا ہو، تو یہ عالم ہے، ورنہ اللہ کی نگاہ میں یہ عالم نہیں، دنیا میں لوگ اس کو علماء کہیں گے، دنیا میں لوگ عالم کہیں گے، دنیا میں تو غلام احمد قادیانی کو بھی لوگوں نے عالم کہا، بہت سارے بڑے بڑے فتنے جو علماء کے ذریعے سے اٹھے ان کو بھی لوگوں نے علماء اور عالم کہا۔ تو اللہ کے یہاں عالم جب ہیں کہ اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں تو اللہ کے یہاں عالم ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ کے نبی نے بشارت سنا دی من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو کسی ایسے راستے پر چلے جس میں اس کو علم کی طلب، علم کی تلاش ہو، کسی ایسے مدرسے میں آئے، کسی استاد کے پاس آئے اور جو اس کی طلب ہو کہ مجھے علم سیکھنا ہے،
مجھے عالم ربانی بننا ہے، تو اللہ کے نبی نے بشارت سنا دی، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اب اس کو جنت کی ٹینشن چھوڑ دینی چاہیے، اب اللہ اس کے لیے خود جنت کے راستے آسان کر دے گا۔ یہ تو علم سیکھ رہا ہوگا، یہ تو کتابوں کے رٹے لگا رہا ہوگا، یہ تو گردانے یاد کر رہا ہوگا، یہ خوب محنت سے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر رہا ہوگا کہ کل درجے میں جانا ہے، اور ادھر اللہ اس کی جنت کے راستے آسان کر رہا ہوگا، فرشتے اس کے لیے پر بچھا رہے ہوں گے، تمام مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہوں گی۔ اور پھر یہ نہیں، جب یہ عالم ربانی بن جائے گا اور دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے صدقے میں اس کے کئی عزیزوں کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ اس کا فائدہ متعدی ہوگا، لازم نہیں ہوگا، لیکن یہ جب ہوگا جب یہ عالم ربانی بنے گا۔ لیکن جب یہ عالم ربانی نہیں بن کر عالم سو بنے گا تو جب بھی اس کا فائدہ متعدی ہوگا، لیکن نقصان کے اعتبار سے اس کی گمراہیت اس تک نہیں رہے گی، اس کی بدعمالیاں اس تک نہیں رہیں گی بلکہ وہ پھیلیں گی، اس کے غلط نظریات اس تک نہیں رہیں گے بلکہ وہ پھیلیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پورے جو بشارتیں ہیں احادیث میں اور قرآن میں علم سیکھنے کے تعلق سے، ان ساری بشارتوں کو، ان ساری فضیلتوں کو سامنے رکھ کر علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ اور علم کے جو آداب ہیں سیکھنے کے ان کے ساتھ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بس 3 کتابیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، ان 3 کتابوں کا آپ مطالعہ کر لیں، بہت زیادہ مفید ہیں، بہت اہم ہیں۔ جس میں سب سے پہلی کتاب ہے آداب المتعلمین۔ باندہ کا مدرسہ جو ایک بڑا مدرسہ ہے، اس کی جو بانی ہے ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے آداب المتعلمین۔ اس کتاب کے اندر تقریباً 7-8 آداب بتائے گئے ہیں علم حاصل کرنے کے تعلق سے، کہ کیا کیا وہ آداب ہیں جن کے ذریعے سے آپ عالم ربانی بن سکتے ہیں۔ پھر دوسری کتاب ہے اپنی شخصیت خود بنائیں، محی الدین غازی صاحب۔ بعض نظریات سے علماء کا اختلاف ہے مصنف سے، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ بہت متفق علیہ، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے اندر سارے اصول بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ موجودہ دور میں اپنے آپ کو عالم ربانی بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو شخص سے شخصیت بنا سکتے ہیں، پرسن سے پرسنالٹی بنا سکتے ہیں۔ اور تیسری جو کتاب ہے وہ مولانا فرید حبیب ندوی صاحب کی ہے، جو علی گڑھ کے ہیں، جو تم کچھ بننا چاہو۔ اس میں انہوں نے سولوشن اور حل پیش کیا ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بڑے عالم بن جائیں، بڑی صلاحیت پیدا ہو جائے، لیکن کیسے پیدا ہو، کیا اصول ہیں، کتاب کس طرح سے پڑھنی چاہیے، مقالہ کس طرح سے لکھنا سیکھنا چاہیے، کس طرح سے دوسرے آداب ہیں اور وہ اصول ہیں، وہ سب انہوں نے حل کیے ہیں اس کتاب میں۔ یہ تیسری کتاب ہے جو تم کچھ بننا چاہو۔ یہ 3 کتابیں آپ حضرات لے لیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، 100 روپے قریب میں تینوں کتابیں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔